آئیے ترانہ ہندی کے بعد میں بیان کے لیے دارالعلوم برکات خواجہ کے ناظم اعلیٰ حافظ عبد الرحیم صاحب کی بارگاہ میں مائک پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور حضرت کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، جس کا اظہار دارالعلوم برکات خواجہ کے ایک بہت ہی مشفق استاد مفتی ندیم صاحب قبلہ نے اپنے قلبی جذبے کا اظہار ان الفاظ اور ان اشعار کی شکل میں کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہے کتنا پیار زمانے کو ہم بتا دیں گے، ہے کتنا پیار زمانے کو ہم بتا دیں گے، ہے کتنا پیار زمانے کو ہم بتا دیں گے، اور وطن کی آن پہ گھر بار سب لٹا دیں گے، وطن کی آن پہ گھر بار سب لٹا دیں گے، اور کبیر و تلسی و چشتی کی سرزمین ہے یہ، کبیر و تلسی و چشتی کی سرزمین ہے یہ، عداوتوں کو نہ اس پہ کبھی جگا دیں گے، عداوتوں کو نہ اس پہ کبھی جگا دیں گے، اور جہاں بھی دیکھیں گے نفرت کا کچھ اندھیرا ہے، جہاں بھی دیکھیں گے نفرت کا کچھ اندھیرا ہے، وہاں پہ دیپ محبت کا ہم جلا دیں گے، وہاں پہ دیپ محبت کا ہم جلا دیں گے، اور وطن کے نام پہ اشفاق اور بھگت کی طرح، وطن کے نام پہ اشفاق اور بھگت کی طرح بھری جوانی کو سولی پہ ہم چڑھا دیں گے، اور بری نظر سے ترنگے کو دیکھنے والوں، بری نظر سے ترنگے کو دیکھنے والوں، تمہاری نسلوں کو مٹی میں ہم ملا دیں گے، تمہاری نسلوں کو مٹی میں ہم ملا دیں گے، اور نہ کیوں ندیم کو الفت ہو اس ترنگے سے، نہ کیوں ندیم کو الفت ہو اس ترنگے سے، وطن کی خاک سے نسبت کو کیا بھلا دیں گے، وطن کی خاک سے نسبت کو کیا بھلا دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں حافظ عبد الرحیم صاحب کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ اقبال کے ایک شعر سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ فرماتے ہیں میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آج 15 اگست اور آزادی کے 75 سال مکمل ہوئے، اور ہم سب اس کا جشن منانے کے لیے جمع ہیں۔ معزز علماء اہل سنت اور طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین میں، ہندوستان کی مٹی میں وفا رکھی ہے، یہاں پر تہذیب ہے، یہاں پر خودداری ہے، اور سب سے بڑا اعجاز یہ ہے اس سرزمین کو کہ سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر کے قدموں کو چومنے کا شرف اللہ نے ہند کی زمین کو عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو جب نازل کیا تو وہ ہند ہی کی سرزمین، سرندی پہاڑ جو ابھی سری لنکا میں ہے، لیکن وہ ہند کا حصہ تھا۔ اس کے بعد دنیا کا سلسلہ چلتا رہا، ہزاروں سال بیت گئے۔ ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کے آنے کے بعد ان لوگوں نے اس ملک کو جو سونے کی چڑیا تھی اسے اپنا غلام بنا لیا، اور یہاں سے اپنے ملک میں وہ لوگ جو بھی ممکن تھی چیزیں وہ لے گئے، یہاں تک کہ ہمارا کوہ نور ہیرا بھی لے گئے،
لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ظلم بڑھتا گیا، اور ظلم جتنا بڑھتا ہے آخر تو اس کو فنا ہونا ہی ہے، شکست ہونا ہے اسے۔ اتنا ظلم بڑھا دیا انہوں نے ہندوستانیوں پر کہ پھر ہند کی زمین پر آزادی کے لیے لوگ تیار ہونے لگے، اور لوگوں کو تیار کرنے میں سب سے پہلا جن کا حصہ ہے، جن کے سروں پر آزادی کا صحرا کہا جائے تو کم نہ ہوگا، وہ علماء اہل سنت کی ذات۔ ملک آزاد ہوا 1947 میں، لیکن آزادی کی شروعات 1857 میں کر دی گئی، یعنی 90 سال پہلے، یہ سلسلہ 90 سال تک چلتا۔ تو جو شروعات ہوئی وہ علماء اہل سنت کے فتاووں سے شروعات ہوئی۔ اس وقت ہندوستان میں نہ کوئی غیر مقلد تھا، نہ کوئی اور فرقہ تھا، نہ قادیانی تھا، کوئی بھی نہیں تھا سوائے اہل سنت۔ تو جتنے علماء تھے سب ایمان والے اہل سنت کے ہی ہمارے علماء، اور انہوں نے ہی سب سے پہلے علامہ فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ جاری کیا انگریزوں کے خلاف جہاد کا۔ آج جہاد کی بڑی بات ہوتی ہے، لیکن اصل جہاد کا فتویٰ مسلمانوں نے پہلے عطا فرمایا، اور وہ دور ایسا دور تھا کہ ہمارے علماء کے بیانوں میں مسلمان ہی نہیں ہند کی تمام قومیں جمع ہو جاتی ہیں، اور جنگ آزادی پر ان کے خطابات سن کر، ان کے بیانوں کو سن کر ان میں ایک نیا جوش پیدا ہوتا۔ تو 1857 میں جو ایک تحریک چلائی گئی آزادی کی، جسے انقلاب کہتے ہیں ہم، اور انگریز اسے غدر کا نام دیتے ہیں، انہوں نے اپنے خلاف بغاوت کا نام دیا۔ معزز سامعین کرام، ہوا ایسا کہ اس دور میں انگریزوں نے دیکھا کہ علماء کے فتاوی اور علماء کے بیانوں سے ہند کی سرزمین پر لوگوں میں ایک نیا جوش پیدا ہو گیا، آزادی کے لیے لوگ تیار ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے علماء کو شہید کرنا شروع کیا، اور یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ پورا بر صغیر ایک تھا، اب پاکستان بنا ہے 47 کے بعد، تب تو ایک ہی تھا۔ تو لاہور سے لے کر دہلی تک جتنا فاصلہ ہے، اس پورے راستے میں اکثر درختوں پر اہل سنت کے ان مقدس علماء کو شہید کر کے ان کے سروں کو لٹکایا گیا، یا ان کو درختوں پر پھانسی دی گئی تھی۔ تقریباً اس وقت جو آزادی کی جنگ چلی تھی، اس میں 5 لاکھ کے قریب مسلمان شہید ہوئے تھے، اور ہزاروں علماء شہید کر دیے گئے تھے۔ ان علماء میں جو کچھ نام ہیں میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے علامہ فضل خیرآبادی، یہ وہ ذات ہیں کہ جنہیں اندامار نکوبار، جو جزیرہ ہے، ٹاپو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہاں بھیج دیا گیا تھا۔ اس دور میں وہاں ایک ایسی جیل بنی تھی اور اسے کالا پانی کی سزا کہتے ہیں، وہاں پر کوئی سہولتیں نہ ہوتی تھی، ایسی جگہ پر بھیج دیا جاتا تھا، انہیں وہاں کی سزا سنا دی گئی تھی۔ اور یہی نہیں بلکہ وہ بھی ایک ایسے عاشق رسول تھے کہ ان کے اپنے کلام عربی میں ہوا کرتے تھے، انہوں نے عربی میں شاعری کی، نعتیں لکھی، اور اس جزیرے پر جہاں کاغذ نہیں ملتا تھا، جہاں پر قلم نہیں ملتی تھی، تو کپڑوں پر کوئلے سے آپ نے کچھ اشعار لکھے اور کچھ ایسی تاریخی باتیں لکھی جن کو بعد میں جمع کر کے شاعری کیا گیا۔ علامہ شجر الدین کفایت العلی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی، جن کا کلام ابھی آپ نے سنا، ہماری ان علماء کو وہ اذیتیں دی گئی اور مسلمانوں کو، انگریزوں کو پتا تھا
کہ مسلمان کے لیے خنزیر حرام ہے، وہ 10 بائی 10 کی کوٹڑی میں خنزیروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت پود دیتے تھے، ان کا خون ڈال دیتے تھے، اس کی لید اور پیشاب ڈالتے تھے، اور پھر مسلمانوں کو اس میں ڈال کر اذیتیں دیتے تھے۔ اس پر بس نہیں، بلکہ یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے خنزیر کے چمڑے میں ہمارے ان مقدس علماء کو زندہ سی لیا جاتا ہے۔ اس قدر تکلیفیں اور اس قدر اذیتیں جھیل کر ہمارے علماء نے ہند کو آزاد کرایا ہے۔ یہ ملک ایسے آزاد نہیں ہوا۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے حوالے سے بہت ساری غلط باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ پیش کی جا رہی ہے باتیں کہ انہوں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ شروعات ہی مسلمانوں نے کی۔ اور جب غلام بنایا گیا تھا ملک کو، تو تب کی بات یہ ہے کہ سب سے آخر میں میسور کے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالی جب شہید ہوئے، اس کے بعد انگریزوں نے کہا تھا اب ہندوستان ہمارا۔ جب تک ایک مجاہد بھی باقی تھا تب تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پورے ہند پر ہماری حکومت ہے، اور وہ اس قدر پابند بھی تھے۔ میں خود ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں، ان کی بنائی ہوئی مسجد اعلیٰ جہاں آج بھی باجماعت نماز بھی ہوتی ہے اور ایک مدرسہ بھی چلتا ہے۔ وہ وقت کے بہت بڑے مجاہد اور ہندوستان کے ایسے شیر تھے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی انگریز ان کے جنازے کے قریب نہیں جاتے، انہیں ڈر لگتا تھا، اتنے ڈرے ہوئے تھے انگریز ان سے۔ اور جو دنیا میں آج میسائل کی ٹیکنالوجی ہے وہ دینے والے ٹیپو سلطان ہی ہیں۔ سب سے پہلے ایجاد انہوں نے ہی کیا۔ دنیا میں جو نئی نئی ٹیکنالوجی نکلتی ہے اس پر ریسرچ ہو کر پھر وہ اپڈیٹ ہوتا ہے، لیکن بنیاد دیکھنے جائیں تو وہ مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ تو ویسے ہی ہند کی آزادی میں بھی بنیاد مسلمانوں کی، جو 1857 سے شروع ہوئی تھی۔ جنگ آزادی میں اور بھی نام ہیں، فیض احمد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید احمد اللہ مدراسی، یہ وہ ذات ہیں کہ جن کے قریب لوگ بیٹھنے کو شرف حاصل کرنا سمجھتے تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ علامہ کفایت اللہ اور ہمارے دیگر علماء نے فتاوے دیے ہیں، تو انہوں نے آگرہ اور اس کے قریب کے ملک کے علاقوں میں دورہ کر کے لوگوں کو جوش دلایا کہ ہمیں اپنے ملک کی آزادی کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ دور سوشل میڈیا کا نہیں تھا، ایک پوسٹ لکھی ڈال دی، ہزاروں کو مل گئی۔ پیدل جا کر گھر گھر جانا پڑا، اس قدر آنے جانے کی بھی سہولتیں نہیں تھی، سواریاں بھی نہیں تھی۔ ایسے میں ہمارے علماء نے گھر گھر جا کے لوگوں کو جگایا اور ہند کے لیے، آزادی کے لیے لوگوں کو ابھارا اور انگریزوں کے خلاف ایک محاذ تیار کیا۔ مفتی عنایت کاکوروی، مولانا رحمت اللہ خیرآبادی، ڈاکٹر وزیر خان، مولانا وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، غلام امام شہید، مولانا امام بخش اور مولانا رضا علی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت سرکار کے دادا ہیں، وہ بھی جنگ آزادی میں شامل تھے، جن کو لوگ آج فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ تو وہ ایسے لوگ تھے، یہ تو میں نے چند نام گنائے، فہرست تو بڑی لمبی ہے، لیکن یہ مشہور وہ ہستیاں ہیں جن کی خدمات سے آج ہم ہند میں آزاد ہو کر گھومتے نظر آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، یہ وطن اور پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہند کی زمین پر کرم یہ فرمایا کہ اپنی عطائے رسول غریب نواز کو بھیج دیا۔ سرکار نے اپنے حکم ہی سے بھیجا کہ جاؤ ہندوستان۔ ویسے ہی حدیث کا علم ہند والوں کو دینا ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے علم کے لیے حضور سیدی و سندی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھیج دیا۔
وہ آئے اور آ کر کے ہند میں حدیث کا علم ایسا پھیلایا کہ الحمدللہ آج ہمارے بچے کالا کالا رسول اللہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں یعنی پورا ہند میرے آقا کی نظروں میں شامل ہے، اور جب جب ضرورت پڑی سرکار نے مدد فرمائی۔ غریب نواز سرکار نے دین کی تبلیغ ایسی کی کہ 90 لاکھ لوگوں کو با ایمان مشرف فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوان، تو یہ ہماری سرزمین بڑی پیاری ہے، اور وطن سے محبت تو مومن کے سینے میں لکھا ہے۔ وطن سے محبت کرنی ہی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے بھی لکھا ہے کہ اپنے وطن سے محبت لازمی اور ضروری ہے، اور الحمدللہ ہر مسلمان اپنے ہند سے محبت کرتا ہی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کرتا، کرنی ہی چاہیے۔ اپنے وطن سے محبت اور وطن سے وفاداری اور وطن کے فروغ کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے، ہم ضرور کریں۔ اور یہ 75 سالہ آج کی اس مقدس تقریب میں ہم دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو خوب شادمان کریں، اور ہمارے ملک کو اللہ دشمن ممالک کی بری نظروں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ ہمارے ملک میں امن، سکون اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ مجھے آپ کے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔